بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے جسے آپ 1 گھنٹے میں پورا گھوم سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا ملک کئی اور بڑے وسائل پر مشتمل ممالک سے زیادہ امیر ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نیو ویورز سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویورز، ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے مشہور ملک سنگاپور کی جو 9 اگست 1965 کو ایک آزاد خود مختار ریاست بنا۔ سنگاپور کی آبادی تقریباً 56 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے اور اس کی فی کس آمدنی جاپان اور جرمنی سے زیادہ ہے۔ 2020 میں سنگاپور کا GDP 30,000 ارب ڈالر تھا، جبکہ اسی سال پاکستان کا GDP 263 ارب ڈالر تھا۔ سنگاپور کے پاس تیل اور کوئلہ جیسے قدرتی وسائل موجود نہیں۔ اس کے باوجود اس کا شمار ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے۔ قدرتی وسائل سے محرومی کے باوجود اس ملک کے پاس ایک چیز ایسی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں، اور وہ ہے اس کا محل وقوع۔ سنگاپور یورپ اور ایشیا کو جوڑنے والے آبنائے علاقہ پر واقع ہے۔ عالمی تجارت کا 40% اسی آبنائے سے گزرتا ہے۔ اسی اہمیت کی وجہ سے 1819 میں برطانیہ نے اس علاقے کو اپنی کالونی بنایا تھا، لیکن 1965 میں ملائیشیا نے الگ ہونے کے بعد اپنے کئی ہمسایہ ممالک کے برعکس سنگاپور نے برطانیہ کے ساتھ قریبی تعلقات استوار رکھے۔ اس فیصلے نے باقی دنیا کو بھی باور کروایا کہ سنگاپور بزنس کے لیے سازگار ملک ہے۔ یہ بہت اہم پیش رفت تھی۔ آج ہم جانتے ہیں کہ برآمدات معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن سنگاپور کی آزادی کے وقت یہ تصور زیادہ عام نہیں تھا۔ سنگاپور، ہانگ کانگ، تائیوان اور جنوبی ایشیا چاروں ممالک نے 1965 میں درآمدات کی بدولت ترقی کی ہے۔ سنگاپور نے بھی انہی بنیادوں کی معیشت پر اپنی بنیادوں کو کھڑا کیا ہے۔ 60 کے عشرے میں اس ملک میں بے روزگاری عروج پر تھی اور مزدوروں کی ہڑتالیں عام تھیں۔ اس سے بھی بڑا مسئلہ بارش کا بحران تھا اور یہ جزیرہ دنیا کی ایک بڑی کچی آبادی میں سے ایک تھا۔ بیرونی سرمایہ کاروں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس منظم انفرادی قوت موجود ہو، لیکن انفرادی قوت منظم کرنے کے لیے بھی بنیادی سہولیات دینا پڑتی ہیں، جیسا کہ رہائش کی سہولیات۔ یہی وجہ ہے کہ سنگاپور نے یہ سہولت دینے کے لیے سستے سرکاری گھروں کی تعمیر کی۔ 1960 میں سنگاپور نے محض 9% آبادی کو سرکاری گھروں کی سہولت میسر کی، لیکن آج 80% آبادی کو یہ سہولت میسر ہے۔ اس سے بیرونی سرمایہ کاروں کو بھی اعتماد ملا، کیونکہ آج مزدوروں کی ہڑتالیں شاذ و نادر ہی ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی حکومت نے ٹیکس چھوٹ دے کر بیرونی سرمایہ داری کو بھی فروغ دیا۔ اس سے معیشت ترقی کرنے لگی اور بے روزگاری میں کمی آنے لگی۔ 1960 میں بے روزگاری کی شرح 14% تھی، جو 1970 میں محض 4.5% رہ گئی۔ سنگاپور کے پہلے وزیر اعظم نے محل وقوع سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ مینوفیکچرنگ اور کاروباری اسامیوں پر بھی توجہ دی۔ 1970 میں سنگاپور خطے کا سب سے بڑا مینوفیکچرر اور ہارڈ ڈسک ڈرائیور کا پروڈیوسر بن چکا تھا، لیکن آج سنگاپور کے GDP کا حصہ محض 20% ہے۔ دراصل آزادی کے بعد 1985 میں پہلی بار اس ملک کو کساد بازاری کا سامنا کرنا پڑا، جس نے معاشی پالیسیوں کی سمت بدل کر ان کا رخ معاشی فیکٹریوں سے بدل کر سروسز سیکٹر کی طرف کر دیا۔ انشورنس اور فائنینشل سرگرمیوں کو مزید آزادی دی گئی، جس کے بعد سنگاپور کمپنیوں نے اپنے ریجنل ہیڈ کوارٹرز کھولنا شروع کر دیے۔ نتیجتاً سروسز سیکٹر میں GDP کا حصہ 1985 کے 24% سے بڑھ کر 2017 میں 70% تک جا پہنچا۔ آج سنگاپور کاروبار کرنے کے لیے سب سے آسان ممالک میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب سن کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ سنگاپور میں رہنا بہت آسان ہے اور یہاں کے شہری خود کو بہت امیر سمجھتے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔
اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو مہنگی ضروریات زندگی اور دوسرا معاشی عدم مساوات۔ 5 سالوں تک سنگاپور اور دنیا کا امیر ترین شہر رہا، جبکہ نیو یارک اور لندن سے بھی یہ مہنگا تھا۔ اگرچہ ذاتی تحفظ اور گھریلو استعمال کی اشیاء سستی ہیں، لیکن بھاری ٹیکسز کی وجہ سے گاڑی رکھنا سب سے مشکل کام ہے۔ مہنگے کپڑوں کے حوالے سے بھی یہ شہر دنیا کے 3 نمبر پر ہے۔ سنگاپور فی کس آمدنی کے لحاظ سے امیر ہے، لیکن یہاں اوسط ماہانہ تنخواہ $3,270 ہے، جو بہت کم بھی نہیں۔ یہاں تقریباً 1,84,000 کروڑپتی رہتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ملک سنگین معاشی عدم مساوات سے دوچار ہے، اور جینی کوفیشینٹ پر اس کا سکور محض 0.3% ہے۔ اس لحاظ سے سنگاپور جرمنی، برطانیہ، کوریا اور جاپان سے پیچھے ہے، لیکن امریکہ سے آگے ہے۔ سنگاپور میں معاشی تفریق عوامی بحث کا موضوع ہے، اور اس مسئلے کو حکومت نے قومی ترجیحات میں شامل کر کے حل کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ لیکن یہ دیکھنا باقی ہے کہ کچی آبادیوں سے اٹھ کر دنیا کے امیر ترین ملکوں کی صف میں کھڑا ہونے والا ملک معاشی عدم مساوات کا مسئلہ کیسے حل کرتا ہے۔ ویورز، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔